تو ظہیر خان صاحب آج دوبارہ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ پیش گوئیوں کی روح سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم جب بات کریں تو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں. اور ایک یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جماعت احمدیہ کے لیے تو پیش گوئیاں ایک بڑی خاص اہمیت کی اس لیے بھی حامل ہیں کیونکہ جماعت احمدیہ کی بنیاد اور جماعت احمدیہ کا قیام خود ایک پیش گوئی کے اوپر مبنی ہے، جو کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی مسیح موعود کے آنے کی پیش گوئی کی، یہ کی کہ اس کی ایک جماعت ہوگی. تو ہماری جماعت تو دراصل جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی کے اوپر قائم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس اصل بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جب انبیاء اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے تو ان کے لیے کئی قسم کے نشانات، کئی قسم کے معجزات دکھاتا ہے اور انہیں غیب کی خبروں سے آگاہ کرتا ہے. جب وہ دعویٰ کرتے ہیں تو کئی لوگ، کچھ لوگ اسے مان لیتے ہیں اور بہت سارے مخالفین بھی پیدا ہوتے ہیں. تو انبیاء کا یہ دستور رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جب سیرت پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جب مخالفت ایک حد سے بڑھ جاتی ہے اور تکذیب اور تکفیر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر انبیاء خدا تعالیٰ کے ایما پر، خدا تعالیٰ کے حکم پر اپنے مخالفین کو مباہلہ کے لیے بلاتے ہیں. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ الیگزینڈر ڈوئی کا تفصیل سے ذکر کیا، آج بھی اگر ہم انٹرنیٹ کی کوئی ویب سائٹ کھول کے ڈوئی کا لفظ اس میں ڈالتے ہیں تو وہاں پہ واضح طور پر یہ ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے دعا کا مباہلہ کیا، مقابلہ کیا اور یہ اس دعا کے نتیجے میں ہلاک. تو اسی قسم کے غالباً پہلے ہمارے پاس ایک پچھلی دفعہ سوال بھی آیا تھا کہ کیا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کسی سے کوئی مباہلہ کیا ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلا. تو اس حوالے سے آج میں نے اس کو لیا ہے کہ حضرت جس طرح میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل نجران کو مباہلہ کے لیے بلایا تھا، اور یہ انبیاء کی سنت ہوتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے حکم پر، کیونکہ جس طرح ان کا ہر فعل اور ہر قول جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے حکم پر ہوتا ہے، اپنے پاس سے وہ کچھ نہیں کرتے. تو جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام خان صاحب میں یہاں پہ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، میں صرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ سوالات ظاہر ہے کچھ پہلے بھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، جب آپ یہ بیان فرما رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں بھی لوگوں کے ذہن میں ایک سوال یہ اٹھے گا کہ مباہلہ دراصل ہے کہ اگر تھوڑا سا ہمیں پہلے آپ مختصراً بتا دیں، کیونکہ اس کے بارے میں بھی ایک بڑی مسکنسیپشن پائی جاتی ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں وہ ایک مینار پہ چڑھ کے چھلانگ مارتے ہیں، دیکھیں کہ کون بچتا ہے، تو ظاہر ہے وہ تو درست تصور نہیں ہے مباہلے کا. اگر وہ بتا کے پھر آپ باقی بات. مباہلے کا اصل میں یہ ہوتا ہے جیسا کہ میں نے کہا مباہلہ، کہ دو فریق خدا تعالیٰ کو گواہ مان کر ایک دوسرے کے خلاف دعا کرتے ہیں. اور اس میں کئی شرائط ہوتی ہیں، کئی قسم کی شرائط ہوتی ہیں، میں بیان کروں گا آگے جا کے، کہ اس میں خدا ایسے نشان کا مطالبہ کیا جاتا ہے، وہ عذاب الہی کی صورت میں ہوتا ہے. ایک جو جھوٹا فریق ہے اس کے لیے عذاب الہی کی صورت میں وہ نشان ظاہر ہوتا ہے، اور جو سچا فریق ہے اس کے لیے وہ ترقیات، خدا تعالیٰ کی تائیدات کو ظاہر کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کے ساتھ جو مباہلہ کی انہیں پیشکش کی یا بلایا، تو اس میں بھی یہی تھا. حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اہل نجران مقابلے کے لیے آ جاتے تو وہ خود بھی ہلاک ہوتے اور وہاں کے چرند پرند بھی ہلاکت کا منہ دیکھتے. تو یہی اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ جیسی شرائط اس میں ہوں گی ویسا نتیجہ اللہ تعالیٰ اس پہ نکالتا ہے. تو جیسا کہ لیکرام کے ڈاکٹر الیگزینڈر ڈوئی کا آپ نے ذکر کیا، اسی طرح اس سے پہلے ہم ایک پروگرام میں لیکرام کے متعلق ذکر تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنے مد مقابل جو مخالفین تھے، جب تکفیر میں بہت زیادہ حد سے بڑھ گئے تو حضرت صاحب نے پھر انبیاء کی اسی سنت کے تحت انہیں اس الہی فیصلے کی طرف بلایا، اور اس میں کئی لوگوں کو، اور ایک لمبی فہرست ہے، ایک کو دو کو نہیں بلکہ 20 کو حضرت صاحب نے مقابلے کے لیے بلایا. اور بلکہ حضرت صاحب کی جو حضرت مسیح علیہ السلام کی جو تصنیف انجام آتم ہے، اس میں ایک مبالہ میں حضرت صاحب نے 52 مولویوں کا نام لکھا ہے اور یہ کہا ہے، اور اس میں شرائط حضور نے ذکر کی ہیں، اور یہ واضح طور پہ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ اس کو مانیں گے تو ضرور خدا تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی نشان ضرور دیکھیں گے. تو اس میں ہر جو شخص ہے اس کا ایک پوری تاریخ ہے، پورا ایک لمبا وقت چاہیے. لمبی فہرست ہے، میں چند ایک کا نام پڑھ دیتا ہوں. جب ڈاکٹر الیگزینڈر ڈوئی، لیکرام، اس کی تفصیل آ چکی،
عبداللہ آتھم جی عیسائیوں کا بہت بڑا پادری تھا، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مبالغہ کے نتیجے میں ہلاکت کا اس نے منہ دیکھا۔ رشید احمد گنگوہی، اس نے مبالغہ کے لیے آیا، پہلے یہ اندھا ہو گیا اور پھر اس کو جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے اس مبالغہ میں ذکر کیا تھا سانپ کے ڈسنے سے یہ ہلاک ہوا۔ مولوی عبدالعزیز لدھیانوی، مولوی محمد لدھیانوی، دونوں اسی مبالغہ کے نتیجے میں ہلاک ہوئے۔ مولوی غلام رسول عرف رسول بابا، یہ بھی تعاون کے نتیجے میں جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام سے لکھا تھا اسی طرح۔ تو ایک لمبی فہرست ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی، اور آپ کے مقابل پہ جو لوگ تھے وہ ناکامی انہوں نے دیکھی اور ہلاک ہوئے اور مختلف عوارض کا وہ شکار ہوئے۔ یہاں پہ میں ایک بات جو حضرت مسیح علیہ السلام نے تحریر فرمائی ہے انہی مبالوں کے نتیجے میں کے بارے میں، حضرت صاحب فرماتے ہیں اپنا پورا ذکر کر کے کہ میری قوم نے میرے پہ مختلف قسم کے الزامات لگائے، کوئی بدی اور کوئی برائی ایسی نہیں جس کا مجھے کرنے والا مرتکب قرار نہیں دیا، لیکن حضرت صاحب فرماتے ہیں جس نے مبالغہ کیا وہی تباہ ہوا، جس نے میرے پر بد دعا کی وہ بد دعا اسی پر پڑی، جس نے میرے پر کوئی مقدمہ عدالت میں دائر کیا اسی نے شکست کھائی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے مقابلے کے وقت میں ہی ہلاک ہوتا، میرے پر ہی بجلی پڑتی، بلکہ کسی کے مقابل پر کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہ تھی، کیونکہ مجرم کا خود خدا دشمن ہے۔ پس برائے خدا سوچو کہ یہ الٹا اثر کیوں ظاہر ہوا، کیوں میرے مقابل پر نیک مارے گئے اور ہر ایک مقابلے میں خدا نے مجھے بچایا۔ تو اب یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا جو مبالغہ کے متعلق ایک واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مقابلے پہ آپ کو فتح یاب کیا اور آپ کے مقابلے آنے والے کو ناکام و نامراد کیا۔ جہاں تک آپ نے درمیان میں یہ ذکر کیا کہ مبالغہ کے لیے کیا کوئی شرائط ہوتی ہیں، تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے رسالہ انجام آتم میں اس کے متعلق لکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، جہاں میں نے ذکر کیا نا کہ 52 مولویوں کی فہرست حضور نے شائع فرمائی، اس میں حضور لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے رسالہ انجام آتم میں بہت سے مخالف مولویوں کا نام لے کر مبالغہ کی طرف ان کو بلایا تھا، اور یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی ان میں سے مبالغہ کرے تو میں یہ دعا کروں گا کہ ان میں سے کوئی اندھا ہو جائے اور کوئی مفلوج اور کوئی دیوانہ اور کسی کی موت سانپ کے کاٹنے سے ہو اور کوئی بے وقت موت سے مر جائے اور کوئی بے عزت ہو اور کسی کو مال کا نقصان پہنچے۔ تو جس قسم کی شرائط مبالغہ میں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسی قسم کا اظہار فرماتا ہے، اسی قسم کا نشان دکھاتا ہے۔ آخری بات جو اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دراصل عذاب الہی ہوتے ہیں، اور خدا تعالیٰ اپنے مرسل اپنے فرستادہ کے حق میں یہ نشان دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ عذاب الہی قوم پر اسی وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے رسول اس میں ظاہر مبعوث ہوتے ہیں۔ تو اس میں حضرت صاحب فرماتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ دراصل یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو انبیاء آتے ہیں تو وہ اپنے کلمات خدا تعالیٰ کی تعلیم جب پیش کرتے ہیں تو لوگ تکفیر اور تکذیب پہ اترتے ہیں، تو اس لیے پھر وہ عذاب الہی کا مورد بن جاتے ہیں۔ حسن نے لکھا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ نبی عذاب کو نہیں لاتا بلکہ عذاب کا مستحق ہو جانا اتمام حجت کے لیے نبی کو لاتا ہے، کہ وہ خود اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نبی مبعوث کرتا ہے اور ان لوگوں کو عذاب اس وقت ملتا ہے جب وہ نبی کی تکفیر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک لمبی لسٹ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تاریخ میں موجود ہے، جیسے میں نے کہا کہ آج بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے ایسے لوگوں کے باتیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعا کے نتیجے میں ان لوگوں کی ہلاکت ہوئی۔ تو یہ جی بہت شکریہ۔ بات ان کے دوران گفتگو میرے ذہن میں آئی، انہوں نے ابھی ایک حوالہ پڑھا مسیح موعود علیہ السلام کا، جس میں حضور نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ مبالغہ کیا وہی ہلاکت کا شکار ہوا، اور جس نے میرے خلاف بد دعا کی وہ دعا اسی کے الٹ کے اوپر پڑی۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اپنی ذات میں، یعنی جس طرح مباہلہ کسی کے ساتھ کرنا اور پھر اس کا نتیجہ ان کے حق میں ظاہر ہونا سچے کے حق میں، اور یہ بھی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ جس نے بھی مباہلہ کیا کوئی نظیر لا کے دکھاؤ کہ وہ ہلاک نہیں ہوا، کوئی نظیر لا کے دکھاؤ کہ اس کی دعا جو بد دعا جا خود اسی کے الٹ کے اوپر اس کے الٹ نہیں پڑی۔ اس دعوے کے مقابل پہ کوئی کھڑا نہیں ہوا مخالفین میں سے، کسی نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ دیکھو تم یہ کہہ رہے ہو حالانکہ ابرے واقعہ یہ ہوا۔ تو یہ دوسرے لفظوں میں مخالفین کی طرف سے بھی اس بات کی تصدیق ہے کہ واقعتاً ہر ایک
ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, ہر ایک مباہلہ میں, ہر ایک مقابلہ کے وقت حضرت مسیح علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی اور مخالفین ہلاک ہوئے. بلکہ تمام حضرت مسیح علیہ السلام کے تمام چیلنجز کو دیکھیں اگر, بلکہ یہ ناظرین کے لیے بھی قابل غور بات ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام مسیح موعود مہدی موعود نے جتنے بھی چیلنجز دیے, جس میں سے ایک اگر منظوم شکل میں جو ہے کہ ہے کوئی کاذب جہاں میں لاؤ لوگو کچھ نظیر, میرے جیسی جس کی تائیدیں ہوئی ہوں بار بار, اس ایک منظوم کلام کے مقابلے پہ بھی کوئی نہیں آ سکا. ان 2 مصروں کے جواب میں کوئی دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی کتاب نہیں لکھی جا سکی